وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وقال الله تعالى في مقام آخر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و مکرم حاضرین محترم، آج اس ماہانہ محفل درود پاک بسلسلہ درس قرآن میں ہم شراب کی اسلام میں حیثیت کے حوالے سے چند باتیں بیان کریں. جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ابتدائے اسلام میں شراب عرب کی گھٹی میں رچ بس چکی تھی. صبح دوپہر شام رات کا کوئی پہر ہوتا تو پانی کم شراب زیادہ استعمال کی جاتی تھی. جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہوئی تو سلیم الفطرت اور سلیم الطبع لوگ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے شراب اور جوے کے بارے حضور سے سوال کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا. یسألونک، محبوب یہ آپ سے پوچھتے، عن الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے بارے. دوست آپس میں بیٹھے ہوں، چار دوستوں میں سے ایک دوست کہتا ہے یہ سگریٹ کا کش لگا لو. کو ان میں سے شرابی ہو، وہ کہتا ہے کبھی کبھی شراب پینے سے کیا ہوتا. اب وہ چار دوستوں میں سے جو گندا ہے وہ صحیح لوگوں کو بھی غلط راستے کی طرف لگا رہا ہے. یہ جو تین غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، ان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اس ایک کو صحیح راستے پہ لا سکے. مذاق مذاق میں شراب شروع کر دی، مذاق مذاق میں افیون شروع کر دی، ٹھٹھا مذاق میں ہی چرس شروع کر دی. کسی مزار پہ چلے گئے تو دیکھا سارے بھنگ پی رہے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ کے بھنگ شروع کر دی. ابتدائی اسلام ہے، سلیم الفطرت لوگ اس وقت بھی سمجھتے تھے کہ یہ کام صحیح نہیں. حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام میں اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ ابتدائی دور ہے، محبوب آپ کے پاس آئے ہیں اور آ کے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوے کے بارے. قل، آپ کہیے، فیہما اثم کبیر، یہ گناہ کبیرہ، دونوں بڑے گناہوں میں سے. گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ صغیرہ ہیں اور ایک گناہ کبیرہ. آپ جو مختلف حدیثیں سنتے ہیں، روایتیں سنتے ہیں کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا، ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا، ایک دفعہ درود پڑھو اللہ 10 نیکیاں بھی دیتا ہے، 10 گناہ بھی مٹاتا ہے، 10 درجے بھی بلند کر دیتا. تو ہر وہ حدیث، ہر وہ روایت جس میں گناہوں کو مٹانے کا ذکر ہو، وہ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ ہمیشہ توبہ سے مٹائے جاتے. جب تک توبہ نہیں کرو گے یہ گناہ مٹائے نہیں جائیں گے.
کیسے پتہ چلے گا یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ؟ بعض نے کہا جی 7 کبیرہ گناہ ہیں، اور بعض نے ایک اصول بتا دیا ہے کہ ہر وہ گناہ جس کی پنشمنٹ ذکر کی گئی ہو، جس کی سزا اللہ نے بیان کی ہو، یہ کبیرہ گناہ۔ اور یاد رکھیے گا کہ کبیرہ گناہ کبھی بھی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ نیکیاں کرنے سے جو گناہ مٹتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہوں کے لیے توبہ درکار ہے۔ اور توبہ کیسی؟ سچی توبہ۔ یہ نہیں ہے کہ منہ زبانی توبہ کر رہے ہیں اور دل میں ہے تھوڑا سا اور گناہ کر لوں، تھوڑی سی اور لذت حاصل کر لوں، جس طرح کہ ہم میں سے اکثر کرتے ہیں بھی۔ ہم ایسی توبہ کرتے ہیں کہ توبہ بھی توبہ توبہ کر اٹھتی ہے۔ میں نے توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پر توبہ بھی توبہ توبہ کر اٹھی۔ یہ حضرت انسان اللہ سے ٹھٹھا کرتا، اللہ سے مذاق کرتا۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف آؤ، توبہ کرنی ہے تو سچی توبہ کرو، ورنہ اللہ کو تمہاری کیا حاجت اور ضرورت ہے۔ توبہ کے بغیر بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ آپ سے محبوب شراب اور جوے کے بارے پوچھتے۔ جوا کتنا عام ہو گیا، یہ لڑکے پب جی کھیل رہے ہوتے ہیں، اس پہ جوا لگا رہے ہوتے ہیں، سنوکر کی گیم پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ جوا چل رہا ہوتا ہے، لوڈو کھیل رہے ہیں، وہاں پہ تو ہار گیا ہے، تو نے یہ چیز کھلانی ہے، اس پہ جوا چلا رہے ہیں، بلیئرڈ کھیل رہے ہیں، کچھ کھیل رہے ہیں، اس پہ جی آپ نے یہ دینا، یعنی جانے انجانے میں حرام کے مرتکب ہو رہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ گناہ بدتر ہے، مگر وہ گناہ کہ جو مرنے کے بعد بھی جاری رہے یہ بدترین ہے۔ ایک آدمی سنوکر کا کلب کھول گیا، مر گیا۔ ایک آدمی نے سی ڈی کی دکانیں چلا دیں اور موویاں فلمیں آگے سے آگے چلتی رہیں۔ کسی کو فون کریں اس نے آگے گانے کی رنگ ٹیون لگائی ہوتی، گانا چل رہا ہے بھی، نہ تو گانا سن رہا ہے، کون سن رہا ہے؟ جو تجھے فون کر رہا ہے۔ تو بے لذتہ گناہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس میں لذت ہوتی ہے۔ گناہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مزہ آتا ہے۔ تو گانا کیوں سنا جاتا ہے؟ اس میں مزہ آتا ہے۔ میں کسی کو فون کر رہا ہوں، اس نے آگے سے گانا لگایا بھی، تو سن بھی نہیں رہا، تو مجھے سنا رہا ہے، یعنی مفت کا گناہ تو اپنے سر پہ لیے جا رہا ہے۔ یہ تو پتہ اس وقت چلے گا جب انسان نیکی کو ترسے گا، جب انسان ترلا منت کرے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو۔ قیامت کے دیہاڑے اپنے باپ کے پاس جائے گا، ابا جی ایک دے دیں، وہ کہے گا جا پتر مجھے آج تو اپنی پڑی۔ ماں اپنی بیٹی کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، آج تو ہمیں اپنی پڑی۔ جانے انجانے میں گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے زندگی میں برکت نہیں ہے، اسی وجہ سے کاروبار میں برکت نہیں ہے، اسی وجہ سے سکون نہیں۔ اے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں جوے اور شراب کے بارے۔ میچ ہو رہا ہے، ایک آدمی اس کے پاس 500 روپے، اس نے وہ بھی جوے پہ لگا دی۔ ایک کے پاس 1000 روپے ہے، ایسے ہی شغل میں جوے پہ لگا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جتنی اس کو تنخواہ ملی یا جتنے اس نے کمائے، اب لاکھوں روپیہ ہو، اس میں 1 روپیہ بھی حرام کا مل جائے سارا ناپاک ہو جاتا۔ کبھی دودھ دیکھے نا، دودھ 5 کلو دودھ میں 1 قطرہ شراب ڈال دیں، کیا وہ پاک رہے گا؟ 10 کلو دودھ میں 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دیں، کیا وہ پاک رہے گا؟ دودھ تو برداشت نہیں کرتا، وہ تو پھٹ جاتا ہے کہ بھئی میں پاک صاف تھا، یہ تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو جب ہم اپنی کمائی میں حرام کی آمیزش کرتے ہیں، جانے انجانے میں کرتے ہیں، تو اس کے اثرات بد نمودار ہوتے ہیں۔ بھی کبھی تنہائی میں سوچو نا، میں یہ گناہ کروں، مجھے اس کا فائدہ کیا ہے؟ بعض اوقات گناہ میں لذت نہیں رہتی، یعنی ایک فلم ہے آپ نے اتنی دفعہ دیکھ لی ہے، اب اس میں لذت ہی نہیں رہی۔ ایک گانا ہے 77 دفعہ سن لیا، لذت نہیں، پھر بھی سنے جا رہے ہیں۔ بے لذتہ گناہ جو سر پہ گناہوں کا بوجھ لادا چلا جا رہا ہے، اور کسی کو انڈیکیٹ کرنا بھی فلاں مووی بڑی اچھی، فلاں گانا بڑا اچھا ہے،
فلاں چیز مارکیٹ میں نہیں آئی ہے، بھی فلاں کا کوئی سکینڈل آیا ہے، آؤ میں تمہیں سینڈ کرتا ہوں، تمہیں بھجواتا ہوں۔ یہ مفت کے گناہ ہم سر پہ لیے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب تم سے شراب اور جوے کے بارے پوچھتے ہیں، قل آپ کہیے فیہما اثم کبیر، یہ گناہ کبیرہ، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ شراب بیچیں گے، 4 پیسے آئیں گے، وقتی طور پہ شراب پی لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے ہلڑ بازی کر دیں گے، کہیں گے جی بڑی مجھے انرجی بہت آ گئی، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ۔ کوئی میڈیسن مارکیٹ میں اس وقت آتی ہے جب یہ پاس کر لیا جائے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہیں اور فائدہ زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسی ٹیبلٹ ہو، کوئی ایسی میڈیسن ہو جس کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہو تو اس کو مارکیٹ میں آنے نہیں دیا جاتا، کہا جاتا ہے یہ فائدہ کم نقصان زیادہ دیتی ہے، آپ استعمال کریں گے یہ مسئلے آ جائیں گے، سر درد کے لیے آپ نے دوا لینی ہے، آپ کا جگر بھی خراب کرے گی، معدہ بھی خراب کرے گی اور کئی معاملات بگاڑ دے گی، نتیجتاً اس میڈیسن کو بین کر دیا جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے اس میں وقتی فائدہ بھی ہے لیکن اس کا نقصان فائدے سے زیادہ۔ اور پھر جب اسلام پختہ ہو گیا، یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں آپ کے کئی دوست شراب پیتے، آپ کے کئی دوست جوا کھیلتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ کما رہے، اور ہم بھی اچھا تو شراب پیتا ہے، ہاں بس ہنس کے ہو گئے۔ یہ کام صرف علماء کا نہیں ہے، یہ کام ممبروں پہ بیٹھنے والوں کا نہیں ہے، یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری۔ ہم روکیں، بتائیں یار یہ غلط ہو رہا ہے، کیوں اپنی دنیا برباد کر رہے ہو، آخرت برباد کر رہے ہو؟ تو شراب، جوا، یہ اس وقت آیت نازل ہوئی جب اسلام نیا تھا، پھر جب اسلام راسخ ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بے شک شراب، جوا، پانسے، یہ ساری چیزیں شیطانی کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ اجتناب اردو والا نہیں ہے بھی ٹھیک ہے کبھی کبھی استعمال کر لیا بچنا شروع کر دیا، نہیں، اجتناب یہ عربی کا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک چیز موجود ہے تم نے دیکھنا بھی نہیں، تم نے اس کے پاس بھی نہیں جانا، یہ اجتناب کا معنی۔ اور یہ کب حکم نازل ہوا؟ جب اسلام پختہ ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ جن کے پاس شراب موجود تھی انہوں نے شراب بہا دی، جن مٹکوں میں شراب تھی انہوں نے وہ مٹکے تک توڑ دیے، کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ شیطانی گندے کاموں میں سے کام ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کا حکم نازل کیا۔ شراب انگور سے، کھجور سے، شہد سے، جو سے، گندم سے بنائی جاتی۔ پھر حضور نے فرمایا صرف شراب نہیں، ہر وہ چیز جو نشہ دینے والی ہے یہ حرام ہے۔ کوئی کہے جی قرآن میں تو شراب ہے، حدیث میں تو شراب ہے، تو افیون تو حدیث میں کوئی نہیں، چرس تو کوئی نہیں، بھنگ تو کوئی نہیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک اصول بتا دیا، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو فرمایا یہ حرام ہے، ہر وہ چیز جو نشہ دلانے والی ہو حضور نے فرمایا حرام۔ بخاری کی روایت، ہر چیز جو نشہ دینے والی ناجائز۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس یمن کا ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں جوار سے شراب بنائی جاتی ہے، کیا وہ جائز ہے؟ حضور نے فرمایا کیا وہ نشہ دیتی ہے؟ یا رسول اللہ نشہ دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے، تو تمہارے علاقے میں جو بنائی جاتی ہے یہ بھی حرام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، جو شراب کا عادی ہوگا اسے طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ شرابی کو پلایا جائے گا۔ لوگ اس سے غافل ہو چکے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ پھر ایک اور حدیث پاک ہے، ابو داؤد کی روایت ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شراب کی حرمت کے حوالے سے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک تحقیق کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ شراب حرام ہے، اس کا استعمال کرنا قطعاً ناجائز ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کو مسند امام احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا، ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، تین لوگ، کتنے؟ تین لوگ ایسے ہیں اللہ نے جنت کو ان پہ حرام کر دیا۔ پہلا فرمایا شرابی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا دیوس۔ یہ دیوس کون ہے؟ وہ اس کی بہنیں فواشی اریانی کا کام کرتی ہیں، یہ روکتا نہیں، دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹیاں بے پردہ ہیں، روکتا نہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں اس میں غیرت نام کی شے ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ تین لوگ جنت کے جس کی خوشبو کوسوں میل دور جائے گی، ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے۔ شرابی اور ماں باپ کا نافرمان۔ آج ہم نے ماں باپ کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا۔ فواشی اریانی اس قدر عام ہو گئی ہے، اسے کہیں کہ یہ آپ کے گھر میں اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی زمانہ ایسے ہی چل رہا ہے، معاشرہ ایسے ہی چل رہا ہے، تو سب کچھ زمانے پہ ڈال کے ہم گناہوں کی وادی میں نکل پڑے۔ الزواجر میں ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اموی خلیفہ کے پاس ایک جوان حواس باختہ، آنکھوں میں اس کے آنسو رواں ہیں، خوف سے آنکھیں پٹی پڑی ہیں، روتا روتا آیا۔ خلیفہ کہتا ہے بھی کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں قبریں کھودتا ہوں۔ ایک قبر کھودی، اس میں مردے کا چہرہ قبلہ سے پھرا ہوا تھا۔ تو قبریں کیسے کھودتے تھے؟ جگہ تو آج بھی نہیں ہے، تو پرانی قبر کھودتے ہیں، اس میں ہڈیاں نکالتے ہیں، اس میں نئے مردے کو ڈال دیتے۔ یہ کہاں بڑے قبرستان میں کوئی جگہ ہے؟ یہ کہاں اس جنگ روڈ والے قبرستان میں کوئی جگہ ہے؟ شیخ کالونی والے قبرستان میں کوئی جگہ ہے؟ کہیں بھی جگہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے دن ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے، ایک قبر میں ڈالے جا رہے۔ تو کہتا ہے میں نے قبر کھودی، اس کا چہرہ قبلہ سے پھرا ہوا تھا، کہ میں چیخ مار کے وہاں سے بھاگنے لگا، آواز آئی پوچھو گے نہیں یہ چہرہ قبلہ سے پھرا کیوں ہے؟ میں رک گیا، آواز آئی اس کا چہرہ قبلہ سے اس وجہ سے پھرا ہے یہ نماز کو ہلکا جانا کرتا تھا۔ وقت بھی ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی صدائیں بھی آ رہی ہیں، اس کے کان پہ جوں تک نہیں رہی تھی، گپے لگا رہا ہے، پیسے گنی جا رہا ہے، مال بیچی جا رہا ہے، نماز کی پرواہ کوئی نہیں۔ بات میں کر لیں گے، اس کو ترجیح نہیں ہے، پرائرٹی نماز کی ہے ہی کوئی نہیں۔ تو کہا ایک دفعہ اور میں نے قبر کھودی، کیا دیکھتا ہوں کہ اس کو مردے کو میخیں لگا دی گئیں، اس کو گاڑ دیا گیا۔ میں پھر چیخیں مارتا بھاگ رہا تھا، آواز آئی پوچھو گے نہیں اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا؟ میں پھر رک گیا، کہا یہ شراب کا رسیہ تھا، اس وجہ سے اس کو یہ سزا دی گئی، شراب کا عادی تھا، اس وجہ سے یہ سزا دی گئی۔ پھر کہا ایک دفعہ اور میں نے قبر کھودی، کیا دیکھتا ہوں کہ قبر وسیع و عریض باغ ہے اور درمیان میں تخت بچھا ہے، مردہ اس پہ کفن سمیت لیٹا ہوا۔ میں نے دیکھا قبر بند کرنے لگا، آواز آئی بندے پوچھے گا نہیں اس کو یہ انعام کس وجہ سے ملا؟ پوچھے گا نہیں کہ اس کو یہ انعام کس وجہ سے ملا؟ میں پھر رک گیا، جواب آتا ہے اے بندے یہ جوانی میں توبہ کر کے اللہ کا ہو گیا، اللہ کو اتنی محبت ہوئی کہ اللہ نے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ اتنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تپتی دوپہر ہے، آپ بازار میں جا رہے ہیں، دیکھا ایک آدمی، اس نے موٹا کمبل لیا ہوا ہے اور ہاتھ میں شراب کی بوتل اندر چھپائی ہوئی ہے۔ آپ اس کے قریب گئے، ہاتھ میں درہ تھا، آپ نے فرمایا یہ کیا؟
اندر ہی اندر ڈر گیا، فاروق سے بڑا ڈر لگتا، اللہ سے عرض کرتا ہے مولا آج عمر کے درے سے بچا لے، مولا آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، سچی توبہ کی۔ فاروق اعظم کہنے لگے بولتا کیوں نہیں، اندر کیا؟ کہنے لگا جی سرکے کی بوتل ہے۔ فرمایا سرکے کی بوتل تو چھپا کے کیوں لے کے جا رہا ہے، دکھا ذرا مجھے۔ آپ نے جب اس سے چھینی دیکھا واقعی سرکہ بنا ہوا۔ اللہ کہتا تو آ تو صحیح نا، آ تو صحیح نا، توبہ کر کے تو دیکھ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو گئی۔ اللہ سے عرض کرتا ہے مولا بارش، جانور مر گئے، انسان بھوکے پیاسے بلک رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تیری قوم میں ایک چغل خور ہے، لگائی بجائی کرتا ہے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، لڑائی جھگڑے کرواتا، چغل خور ہے، جب تک وہ تیری قوم میں ہے بارش نہیں برساؤں گا۔ فاروق اعظم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اکٹھا کیا، میدان میں قوم آ گئی، کہا تم میں ایک چغل خور ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب تک وہ ہے بارش نہیں ہوگی، تو بہتری اسی میں ہے خود ہی باہر آ جائے، ورنہ اللہ نے بتا تو دینا۔ اتنا کہہ کے حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے۔ اب جو چغل خور تھا وہ دل ہی دل میں کانپ گیا کہ پوری قوم کے سامنے بے عزتی، منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا، میرا گھر بار خاندان سارے کا سارا بدنام ہو جائے گا۔ دل ہی دل میں کہتا ہے پاک پروردگار سچی توبہ، مولا آئندہ کبھی چغلی نہیں کروں گا۔ ابھی دل ہی دل میں خیال کر رہا ہے کہ بادل امڑ آئے، موسلادھار بارش برسنے لگی کہ سارے بھیگ گئے۔ جناب موسیٰ عرض کرتا ہے مولا ابھی تو آیا ہی کوئی نہیں، ابھی تو باہر نکلا ہی کوئی نہیں، یہ بارش کیسی؟ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ توبہ کروانا مقصود تھا، ذلیل کروانا مقصود نہیں تھا۔ ہم نے توبہ کروا دی ہے، ذلیل کروانا مقصود نہیں ہے۔ تو اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ پردے ڈالنے والا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، جس پہ تھوڑا بہت پردہ بھی ہوتا ہے وہ بھی دوستوں کو بتاتے ہیں، وہ بھی آگے پھیلاتے۔ تو آئیے ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ یہ جو برائیاں، گناہ کبیرہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، حضور علیہ السلام نے ممانعت کی ہے، آئیے ان سے احتراز کرتے، ان سے بچتے، جو ان کاموں میں مصروف و مشغول ہیں انہیں بھی روکتے۔ یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔